ویلکم بیک ٹو دا چینل سامعین اینڈ ناظرین. تو آپ کو میں تھوڑا سا لنک کر کے بتاتا چلوں پچھلی سٹوری سے کہ ہم پچھلی سٹوری میں پہنچے تھے کہ بچے جو ہیں وہ سوشل سیکورٹی لے جاتی ہے اگر آپ ان کی پراپر ٹیک کیئر نہیں کرتے یا بچہ اگر کمپلین کر دے. تو اب یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے یہ ہوا کہ ہم نے دونوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا. میری وائف کو فل ٹائم جاب مل گئی اور میں نے پارٹ ٹائم ایک کہتے ہیں اس کو اپنا موبائل کیفے کا کام شروع کیا کہ میں اس میں 2 بجے مجھے گھر ہونا ہے کیونکہ بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے, اس کو پک کرنا, پھر اس کو گھر لے کے آنا اور پھر اس کو پاس رہنا. تو یہ تھا. اب ہم نے اپنا گھر تلاش شروع کر دیا جب وائف کو جاب آفر ہو گئی. تو کیونکہ یہاں پہ جاب اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ گھر رینٹ پہ نہیں لے سکتے. اب پرابلم یہ تھا کہ ہمیں رہنا بھی اسی ایریے میں تھا کیونکہ یہاں بچوں کی اسکولنگ شروع ہو گئی تھی. یہاں آپ جہاں جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں آپ کے پھر آئی ڈیز وہاں کے ایڈریس پہ بن جاتے ہیں. آپ کی جو جی پی ہے, جو ڈاکٹر ہے آپ کا, وہ بھی آپ کا اسی ایریے کا ہوتا ہے. آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے. تو آپ ایک ایسا آپ کا نیٹ ورک بن جاتا ہے یا بنانا آپ کو پڑتا ہے, یا اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. پھر آپ اس ایریے کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو نئے سرے سے دوسرے ایریے میں جا کے اپنے آئی ڈیز بنانے پڑیں گے, پھر اپنا ایڈریس چینج کرانا پڑے گا کیونکہ وہیں آپ کا بینک ہے, وہیں آپ کا ڈاکٹر ہے اور وہیں آپ کے بچوں کی اسکولنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ کو نئے سرے سے کرنی پڑتی ہیں. تو جب آپ ایک ایریے میں آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی لیے میں نے پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ وہیں پہ پھر آپ اسی سرکل کے اندر آپ کو رہنا پڑتا ہے, وہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. تو کیونکہ بچوں کی اسکولنگ آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے کیونکہ ہر جگہ آپ کو اسکول میں بچے کی پلیسمنٹ نہیں ملے گی. یہاں بچے کو اسکول میں ڈالنے کے لیے پلیسمنٹ کے لیے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جی ہمارا بچہ ہے یہ اب اسکول آئے گا. تو اینی وے ہم نے اپنا اب گھر لینا تھا اسی ایریے میں. اب اس ایریے میں جو گھر تھے وہ ان کا کرایہ بڑا مہنگا تھا. اور جب کرایہ اتنا مہنگا تھا تو اب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ تو ہماری جو ارننگ ہے ابھی تو یہ تو آلموسٹ ہماری رینٹ میں چلی جائے گی اور بلز میں چلی جائے گی. تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو بہرحال اب ہم یہ سوچ رہے ہیں, گھر ڈھونڈ رہے ہیں, سارا کچھ ہوا تو ہمیں یہاں پہ اس ایریے میں گھر نہیں ملا. تو اب بچوں کی اسکولنگ بھی یہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اتنا سٹریس ہو گیا کہ ہمارا ایک کزن تھا جاننے والا, کیونکہ وہ بھی پاکستان سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ یہاں پہ تو آپ کو وداؤٹ ریفرنس گھر نہیں ملے گا, کیونکہ جو ریفرنس مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ کسی آدمی نے یہاں پہ کم از کم 3 سال جاب کی ہوئی ہو اور اس کی سیلری ایک لمیٹڈ 36,000 پاؤنڈ سم تھنگ کہہ رہے تھے کہ وہ جتنا بڑا گھر آپ کو چاہیے 5 لوگوں کو, اتنا بڑا گھر آپ کو لینے کے لیے اتنی سیلری کا بندہ آپ کا ریفرنس دے گا, گارنٹی دے گا, تو پھر آپ کو گھر ملے گا. اب ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ گارنٹر کوئی نہیں مل رہا تھا. میں جب پاکستان میں تھا میں ساری زندگی ہوسٹ رہا. جو بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے ملنے جلنے والے دوست سب, وہ سب وہاں آ کے میرے پاس رکتے تھے, کھانے وانے یہ وہ گاڑیاں ڈرائیور ایوری تھنگ اویلیبل. تو وہ کہتے تھے کہ جی آئیں جی کبھی آپ لنڈن آئیں تو خدمت کا موقع دیں اور سارا کچھ ہوا. تو ہم نے ان سب کو کال کیا کہ یار کوئی گارنٹی دے دیں. تو کسی نے کوئی گارنٹی نہیں دی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے رینٹ کی گارنٹی ہم کیسے دے دیں گے. تو بہرحال تو میں نے پھر ان سے بہت ہم پریشان ہو گئے. تو وہ صاحب ہمیں ایک کہنے لگے کہ یار اس طرح ہے کہ آپ پھر اگر کوئی گارنٹی آپ کی نہیں دے رہا
تو لوٹن میں ایک میرے جاننے والے ہیں, تو وہ آپ کو وہاں پہ وہ گھر دے دیں گے, تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا رینٹ بہت زیادہ ہوگا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. ہم وہاں چلے گئے, وہاں ہم نے گھر لے لیا رینٹ پہ, اور یہاں سے ڈرائیو کر کے آل دا وے, اب یہ تقریباً 1 گھنٹے کا کمیوٹ بنتا ہے ٹریول جرنی. تو گاڑی تو تھی ہمارے پاس خیر. تو ہم ڈیلی ارلی مارننگ ہم نے اٹھنا, صبح آلموسٹ کتنے بجے, 5 ساڑھے 4 5 بجے ہم اٹھتے تھے, اور گاڑی میں وائف نے سوتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے پریپیئر کرنا, ان کو گاڑی میں ڈالنا کہ ان کی چلیں ہم جو 1 1.5 گھنٹے کی کمیوٹ ہے اس میں وہ تھوڑی نیند پوری اور کر لیں گے. ان کا ناشتہ بنا کے اس نے رکھ لینا. ہم نے 3 سے 4 مہینے یا 5 مہینے میں بھی, جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے 2 گھنٹے کی کمیوٹ تھی لوٹن کی, ہم ڈیلی لوٹن جاتے تھے اور ڈیلی لوٹن سے واپس آتے تھے صبح کو. اچھا اب یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پرابلم کتنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بچے کو آپ اسکول سے لیٹ نہیں کر سکتے, بچے کو ان ٹائم اسکول پہ پہنچنا, اور سارے بچوں کے اسکول ڈفرینٹ تھے, کیونکہ یہاں پرائمری اسکول ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہائی اسکول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک ہوتا ہے جو آپ کا 6 فارم کہلاتا ہے کہ جہاں پہ آپ اے لیولز وغیرہ کرتے ہیں, وہ کالج کہلاتا ہے. تو اب وہ تینوں بچے ڈفرینٹ اس میں تھے. تو پہلے ایک بچے کو چھوڑنا جو سب سے چھوٹا تھا, پھر دوسری کو چھوڑنا, پھر تیسری کو چھوڑنا, پھر میری وائف جہاں جاب کرتی تھی پھر اس کو چھوڑنا. وہاں پھر ہم نے وہاں پہ پارکنگ نہیں ملتی ہے, پھر میری وائف نے اپنے آفس میں ریکویسٹ کی, وہاں ہم گاڑی پارک کرتے تھے, وہاں سے پھر میں ٹرین لے کے اپنے کیفے میں جاتا تھا. اس وقت میرا کیفے تھا سوری. تو وہ ہم نے 3 4 5 مہینے یہ ہم نے پریکٹس کی. آپ یقین کریں کہ ہم جب واپس یہاں سے جاتے تھے تو رات کو ہمیں 9 ساڑھے 9 بج جاتے تھے. بچے آدھے گاڑی میں سو جاتے تھے, ان کو سوتے ہوئے گاڑی سے اٹھانا, گھر میں ڈالنا, سو جانا, اور صبح کو پھر 5 بجے اٹھنا, اور اٹھ کے تو ہم وہاں گاڑی میں صرف رات کو وہاں سونے جاتے تھے. اب میں نے پھر دل میں ایک دفعہ سوچا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے, تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوٹن میں بچوں کو ایڈمیشن کرا دیتے ہیں, یہی شفٹ ہو جاتے ہیں, ورنہ تو چلیں صرف غالب وائف کو اور مجھے کمیوٹ کرنی پڑے گی تو ہم کر لیں گے, تو بچوں کو یہ بڑا پرابلم ہے. لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا, جب ہم وہاں اسکول وزٹ کیے تو ہمیں بالکل ماحول پسند نہیں آیا. وہاں بالکل ایسے ہی تھا کہ اپنا جیسے اب آپ نا کسی صدر والے ایریے میں آ گئے ہیں, پنڈی صدر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, جب آپ کا ڈائریکشن اسٹریٹ ہوتی ہے, جب آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ گھبراتے نہیں ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں, بہت مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہماری تو مدد کی اللہ تعالیٰ نے. پر اینی وے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بچوں کو, ہم یہ تکلیف برداشت کر لیں گے, ہم بچوں کو چھوڑیں گے اور بچوں کو لے کے آئیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ہمیں کوئی اس ویسینٹی کے اندر ہمیں گھر مل جائے. تو بہرحال ہم نے وہ وائف کی جاب جب یعنی کہ 3 4 مہینے پرانی ہو گئی, اس کی سیلری تھوڑی سی بہتر ہو گئی, تو ہمیں ایک گھر مل گیا. وہ گھر تھوڑا سا ہمیں مہنگا ملا, مگر وہ گھر ہم نے لے لیا. اور وہ گھر لینا بھی وہ ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی. ریفرنسز چیک ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک آپ پاکستانی, پھر آپ مسلمان, پھر یہ لوکل ایریا, یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو بہت فیس کرنی پڑتی ہیں, مگر آپ کو اپنے کردار سے, اپنے کانفیڈنس سے چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, تو آپ بالکل ہینڈل کر لیتے ہیں. تو فاسٹ فارورڈ یہ کہ ہمیں گھر مل گیا, ہم شفٹ ہو گئے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ شفٹنگ کے پروسیس میں جو پاکستانی بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا, یہ اسی لیے افسوس ہوتا ہے, یہ میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے ہیں جو آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اب جس نے ہمیں گھر لے کے دیا, ان کو ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم یہ گھر آپ کا خالی کر دیں گے اور ہم شفٹ ہو جائیں گے واپس اپنی اس جگہ پہ.
تو جیسے ہی وہ گھر ہمیں ویکیٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم یہ خالی کر دیں گے. اب انہوں نے اسی دن سے ہمیں 1 ہفتے کے بعد سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وہ میرا نیا جو ٹیننٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا, لہٰذا آپ گھر خالی کریں. اور یہاں جو ہمارا ایجنٹ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ ان کو بھی خالی کرنے میں 2 ہفتے لگیں گے, کیونکہ وہ کسی کو گھر سے ایسے نکال تو سکتے نہیں ہیں. تو پھر گھر خالی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کی کلیننگ کر کے آپ کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے گھر. تو اس نے ہمیں 1 ہفتے کے لیے ایک ایسے گھر میں شفٹ کیا کہ جس گھر میں نہ پانی تھا, نہ بجلی تھی, نہ فرنیچر تھا. ایک بیڈ ہم اٹھا کے لے کے گئے سیکنڈ ہینڈ, وہاں پہ سامان سارا ہمارا پیکڈ پڑا ہوا تھا. اور لنڈن میں آپ کو پتہ ٹھنڈ کتنی ہوتی ہے, تو ہم سب لوگ دن میں تو ہم اس میں ہوتے تھے اپنا کام پہ, صبح کو نکلے اور شام کو رات کو جب واپس آئے تو ایک ہی بیڈ پہ ہم سب لوگ اپنا بلینکٹ لے کے تو گھس جاتے تھے اور کوزی رہتے تھے. تو اس کو ہم نے فن میں بدل دیا. ہم نے بیٹھ کے, ایک ہی لیپ ٹاپ تھا ہمارے پاس, اس لیپ ٹاپ پہ ہم نے ڈراماز دیکھنے شروع کر دیے, ڈاکیومنٹریز دیکھنی شروع کر دی تاکہ ہمارا ٹائم گزر جائے. ان لوگوں نے اس جگہ کا بھی ہم سے پورا رینٹ لیا جو کہ مارکیٹ کا رینٹ ہوتا تھا اس وقت. اور وہ یہاں پہ کاؤنسل فلیٹس ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں نے, یہ پاکستانی بھائی جو ہیں ہمارے, یہ یہاں آ کے بینیفٹس کلیم کرتے ہیں, ان میں وہ گھر لے لیتے ہیں, پھر آگے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, جو کہ انلیگل ہے. مگر وہ انہوں نے کیا. میرا بہت دل کرتا ہے کبھی میں جاؤں, مگر ان کا میرے پاس ایڈریس نہیں ہے, اور میں ان سے ملوں اور ان سے کہوں کہ خدا کے لیے نہ ایسے لوگوں کا مجبوری کا فائدہ اٹھایا کریں. مگر یہاں لوگ اٹھاتے ہیں, اس کے لیے آپ تیار رہیں. تو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا تو کسی پہ ایسے ٹرسٹ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ آپ کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور میرا ایمان تو تازہ ہو گیا. یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے تو, اور آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.